بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يعرب من الفعل غیرہ، عبارت میں دھیان دیں، اذا لم یتصل به نون تاکید ولا نون جمع المؤنث۔ ٹھیک ہے، فعل مضارع کی بات چل رہی ہے، فعل مضارع کی تعریف ہو گئی، اس کے بعد فعل مضارع کی تعریف کے بعد بتائے کہ علامت مضارع کتنی ہیں؟ 4 ہیں، حمزہ ہے، نون ہے، حروف مضارع 4 ہے، حمزہ ہے، نون ہے، تا ہے، یا ہے۔ حمزہ یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ نون، تا، یا کتنے صیغوں کے لیے؟ اس کی پوری تفصیل پڑھ لی ہے۔ پھر اس کے بعد حروف مضارع کے اعراب کے بارے میں پڑھے، حروف مضارع میں ضمہ آئے گا یا فتحہ آئے گا یا کیا آئے گا؟ تو آپ نے پڑھ لیا کہ جس کے ماضی میں 4 حروف ہوں، چاروں اصلی ہوں یا چاروں اصلی نہ ہوں، بعض اصلی بعض زائد ہوں، جس کے ماضی میں 4 حروف ہوں اس کے حروف مضارع ضمہ ہوگا، اور جس کے ماضی میں، جس فعل مضارع کی ماضی میں 4 حرف سے کم یا 4 حرف سے زیادہ ہو، جس کے ماضی میں 4 حرف سے کم ہو یا 4 سے زیادہ، 4 سے کم یعنی 3 ہو، 4 سے زیادہ یعنی 5 یا 6 ہو، تو اس کے حروف مضارع مفتوح ہوں گے، یعنی فتحہ آئے گا اس میں، 4 والے پہ ضمہ آئے گا۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ فعل مضارع یہ معرب ہوگا یا مبنی ہوگا۔ ٹھیک ہے، معرب اور مبنی جانتے ہیں نا، تو فعل مضارع یہ معرب ہوگا یا مبنی ہوگا؟ تمام ماضی یہ سب کے سب کیا ہے؟ مبنی ہے۔ کچھ مبنی علی الفتح ہے، آپ نے پڑھ لیا، کچھ مبنی علی السکون ہے، اور جمع مذکر غیر کا صیغہ مبنی علی الضم ہے۔ ٹھیک ہے، تو ماضی کے بارے میں تو پڑھ لیا کہ تمام ماضی کیا ہے؟ مبنی ہے۔ اب مضارع کے بارے میں یہاں سے بتاتے ہیں کہ فعل مضارع یہ معرب ہوں گے یا مبنی ہوں گے؟ اگر معرب ہوں گے تو کتنے صیغے معرب ہوں گے، اور مبنی ہوں گے تو کتنے صیغے مبنی ہوں گے؟ تو آپ یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ فعل مضارع کے اندر صرف 2 ہی صیغے ہیں جو کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر ہے نا، یعنی یضربنا اور تضربنا۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں صیغے کیا ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں، مبنی علی السکون ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی صیغے ہیں، ان کے علاوہ کتنے صیغے بچے؟ 12 ہیں نا، ان کے علاوہ وہ سب 12 صیغے کیا ہیں؟ معرب ہے، عامل کے اعتبار سے اس میں تبدیلی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ 2 صیغے ان سے پہلے چاہے جیسا بھی عامل رہے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ سب کیا ہوں گے؟ مبنی ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یضربنا اور تضربنا۔ تو فعل مضارع کیا ہے؟ 2 صیغوں کے علاوہ ہے نا۔ اچھا، فعل مضارع میں 2 صیغے، ایک کیا ہے؟ نون تاکید، جس فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید آ جائے۔ ٹھیک ہے، اب نون تاکید ثقیلہ آئے یا نون تاکید خفیفہ آئے، وہ بھی کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ نون جمع مؤنث، نون جمع مؤنث، جمع مؤنث کا نون۔ ٹھیک ہے، یضربنا اور تضربنا۔ ٹھیک ہے، تو 2 صیغے کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے فعل مضارع کے، اور 2 صیغوں کے علاوہ کون سے 2؟ جس کے ساتھ نون تاکید ملا ہوا جس فعل مضارع کے ساتھ، اور جس فعل مضارع کے ساتھ نون جمع مؤنث ملا ہوا ہو، ان دونوں کے علاوہ فعل مضارع کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے نا، معرب ہوں گے نا۔ اسی کو یہاں بتائے ہیں ولا یعرب من الفعل غیرہ۔ اچھا، تو فعل مضارع کیا ہوں گے؟ فعل مضارع کے 12 صیغے کیا ہیں؟
یہ بلکہ 12 نہیں، ہاں 2 صیغوں کے علاوہ فعل مضارع میں نون جمع مؤنث کے 2 صیغے اور نون تاکید ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو، ان کے علاوہ سب فعل مضارع کیا ہے؟ معرب ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ فعل مضارع کے علاوہ جو فعل ہے، فعل مضارع کے علاوہ کون ہے؟ جیسے ماضی ہے، تو فعل مضارع کے علاوہ ماضی ہے، امر ہے۔ فعل مضارع کے علاوہ جو افعال ہیں وہ معرب نہیں ہے۔ فعل امر معرب ہے، وہ تو مبنی ہے۔ فعل ماضی معرب ہیں، ہاں نہیں، وہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے۔ تو افعال میں سے صرف فعل مضارع ہی کیا ہے؟ معرب ہے۔ افعال کے اندر صرف فعل مضارع ہی کیا ہے؟ معرب ہے۔ فعل ماضی بھی مبنی ہے اور فعل امر حاضر بھی کیا ہے؟ مبنی ہے۔ صرف فعل مضارع کیا ہے؟ معرب ہے۔ اور فعل مضارع میں بھی یہ تفصیل ہے کہ فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید مل جائے، نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ، یا نون جمع مؤنث مل جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ مبنی ہے۔ ان کے علاوہ فعل مضارع کیا ہے؟ معرب ہے۔ یعنی فعل ماضی اور امر کے علاوہ ہو فعل، یعنی فعل مضارع ہو وہ معرب ہے، اور ساتھ ساتھ فعل مضارع کے لیے یہ قید ہے کہ وہ نون تاکید اس سے ملا ہوا نہ ہو، اور نون جمع مؤنث فعل مضارع کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ آئے گا سمجھ میں؟ اسی کو کہا وَلَا يُعْرَبُ مِنَ الْفِعْلِ غَيْرُهُ، اور اس کے علاوہ کوئی فعل معرب نہیں ہوتا ہے۔ کس کے علاوہ؟ غیرہ میں حسن کے مرجع ہے، غیر المضارع، یعنی فعل مضارع کے علاوہ کوئی فعل معرب نہیں ہوتا ہے۔ کون سا فعل معرب نہیں ہوتا ہے؟ مثلا فعل ماضی ہے وہ بھی معرب نہیں ہوتا ہے، فعل امر ہے وہ بھی معرب نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یعنی فعل مضارع کے علاوہ کوئی فعل معرب نہیں ہوتا ہے۔ کیوں معرب نہیں ہوتا ہے؟ فعل ماضی معرب نہیں ہوتا ہے، فعل امر معرب نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے اعراب کی علت کیا ہے؟ ہاں، اعراب کی علت کیا ہے؟ اسم کے فعل کا اسم کے مشابہ ہونا، فعل کا اسم کے مشابہ ہونا۔ اور فعل کون سا فعل اسم کے مشابہ ہوتا ہے؟ فعل مضارع ہی ہوتا ہے نا۔ فعل ماضی اسم کے مشابہ ہوتا ہے، فعل امر اسم کے مشابہ ہوتا ہے نہیں، فعل مضارع اسم کے مشابہ ہوتا ہے۔ اور 2 چیزوں میں اسم سے مشابہت ہے، آپ نے پڑھ دیا۔ پہلی مشابہت کیا ہے کہ جس طرح سے اسم میں متعدد معانی کے درمیان اسم مشترک ہوتا ہے، ایسے ہی فعل بھی متعدد زمانوں میں مشترک ہوتا ہے، حال اور استقبال میں۔ اور دوسری مشابہت کیا ہے؟ جس طرح سے اسم کے اندر متعدد معانی ہوتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک معنی کسی قرینے کی وجہ سے متعین ہو جاتا ہے، ایسے ہی فعل مضارع کے اندر چند زمانے ہوتے ہیں، حال و استقبال کا زمانہ ہوتا ہے، تو ان میں سے کوئی ایک زمانہ سین یا صوفہ وغیرہ کے ذریعے سے متعین ہو جاتا ہے۔ آئے بات سمجھ میں؟ تو فعل مضارع ہی اسم کے مشابہ ہے نا۔ تو جب اسم کے مشابہ ہے اور اسم معرب ہوتا ہے تو اس کا اعراب، اسم کا اعراب فعل مضارع میں بھی آئے گا، یعنی اسم کا اعراب فعل مضارع میں بھی آئے گا۔ اسی لیے فعل مضارع ہی کیا ہے؟ معرب ہے، اور فعل مضارع کے علاوہ جتنے افعال ہیں وہ معرب نہیں ہیں، وہ سب مبنی ہے نا۔ تو فعل مضارع کے علاوہ جو افعال ہیں وہ معرب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اعراب کی علت جو ہے اسم سے مشابہت، وہ علت فعل مضارع کے علاوہ دوسرے افعال میں موجود نہیں ہے۔ اسی کو کہا لعدم علت الاعراب فیہ، اس لیے کہ اس میں اعراب کی علت نہ پائی جانے کی وجہ سے۔ کس میں؟ یعنی مضارع کے علاوہ افعال میں اعراب کی علت نہ پائی جانے کی وجہ سے۔ اعراب کی علت کیا ہے؟ وہی اسم سے مشابہت، حاشیہ نمبر 11 میں کی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بات کیا ہوئی کہ فعل مضارع کے علاوہ کوئی بھی فعل معرب نہیں ہوتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا اس سے کہ فعل مضارع ہی معرب ہوتا ہے۔ تو اس عبارت کو اگر ہم اس طور پر پیش کریں کہ فعل مضارع ہی معرب ہوتا ہے تو بات غلط ہوگی؟ ہاں نہیں ہوگی نا۔ کیا کہا؟ فعل مضارع کے علاوہ کوئی فعل معرب نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوا نا سیدھا سیدھا کہ فعل مضارع ہی صرف معرب ہوتا ہے۔ اسی کو کہا وَلَمَّا كَانَ هَذَا الْكَلَامُ فِي قُوَّةِ قَوْلِنَا، اور جب یہ کلام، کون سا کلام؟ لَا يُعْرَبُ مِنَ الْفِعْلِ غَيْرُهُ، یہ کلام فی قوت قولنا، ہمارے اس قول کی قوت میں ہے۔ یہ کلام لا یعرب من الفعل غیرہ، اس کا مطلب کیا ہے
یہ کس فعل کی قوت میں ہے؟ یہی ہمارے اس قول کی قوت میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے انما یعرب المضارع کہ فعل مضارع ہی معرب ہوتا ہے، اسی قوت میں ہے نا، لا یعرب من الفعل غیرہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ انما یعرب المضارع کہ فعل مضارع ہی کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے۔ تو جب ہمارا یہ کلام لا یعرب من الفعل غیرہ کہ فعل مضارع کے علاوہ کوئی فعل معرب نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ انما یعرب المضارع کہ فعل مضارع ہی معرب ہوتا ہے۔ تو جب لا یعرب من الفعل غیرہ کا مطلب یہ ہوا انما یعرب المضارع کہ فعل مضارع ہی معرب ہوتا ہے، تو ہمارے قول کے ساتھ لا یعرب من الفعل غیرہ کے ساتھ اس قید کا ملانا بھی صحیح ہوگا۔ کس قید کا ملانا؟ کہ فعل کے ساتھ فعل کے علاوہ فعل مضارع کے علاوہ کوئی فعل معرب نہیں ہوتا ہے۔ کب معرب نہیں ہوتا ہے؟ جب کہ اس فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید ملا ہوا نہ ہو اور نون جمع مؤنث ملا ہوا نہ ہو۔ یہ قید ملانا صحیح ہوگا کہ نہیں؟ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ فعل مضارع کے اندر فعل مضارع کے ساتھ جب نون تاکید لاحق ہو جائے یا نون جمع مؤنث لاحق ہو جائے تو وہ معرب نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے۔ تو فعل مضارع ہی معرب ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ قید لگانا صحیح ہے کہ فعل مضارع کب معرب ہوتا ہے؟ دو شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط کیا ہے کہ اس کے ساتھ نون تاکید نہ ملا ہوا ہو، اور دوسرا کیا ہے؟ نون جمع مؤنث اس کے ساتھ متصل نہ ہو۔ اسی کو کہا وَإِنَّمَا يُعْرَبُ الْمُضَارِعُ، اور جب ہمارا یہ کلام لا یعرب من الفعل غیرہ، یہ کلام ہمارے اس قول کی قوت میں ہے، انما یعرب المضارع والے قول کی قوت میں ہے، صح ان يتعلق به قوله اذا لم يتصل به نون تاکید ولا نون جمع مؤنث۔ تو جب ہمارا وہ قول انما یعرب المضارع کی قوت میں ہے تو صحیح ہے ان يتعلق به، تو اس کے ساتھ ان يتعلق به تو اس کے ساتھ متعلق کیا جائے، اس کے ساتھ متعلق کیا جائے ہمارے اس قول کو اذا لم يتصل به نون تاکید کہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے، فعل مضارع ہی معرب ہوتا ہے کب؟ اذا لم يتصل به نون تاکید، جب اس کے ساتھ کوئی نون تاکید متصل نہ ہو۔ کس کے ساتھ؟ یعنی فعل مضارع کا ساتھ کوئی نون تاکید متصل نہ ہو۔ نون تاکید ثقیلۃ کانت او خفیفۃ، نون تاکید خواہ ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو۔ تو نون تاکید اگر فعل مضارع کے ساتھ مل جائے تو پھر وہ فعل مضارع اب معرب نہیں بلکہ وہ مبنی ہے۔ ولا نون جمع المؤنث، اور فعل مضارع کے ساتھ نون جمع مؤنث بھی متصل نہ ہو، اس کے ساتھ لاحق نہ ہو۔ ٹھیک ہے، فعل مضارع کے ساتھ اگر نون جمع مؤنث متصل ہو جائے، لاحق ہو جائے، تو پھر اب فعل مضارع معرب نہیں رہے گا بلکہ اب وہ ہو جائے گا مبنی۔ اب یہاں سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید مل جائے یا نون جمع مؤنث مل جائے تو اب یہ معرب کیوں نہیں رہتا ہے؟ یہ معرب کیوں نہیں رہتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے فعل کے ساتھ تاکید کی جو نون ہے، نون تاکید جو ہے، فعل کے ساتھ نون تاکید مل جائے، چاہے نون تاکید ثقیلہ ہو یا نون تاکید خفیفہ ہو، تو وہ فعل مضارع کیا ہو جاتا ہے؟ مبنی۔ ایسے ہی فعل مضارع کے ساتھ اگر نون جمع مؤنث مل جائے تو وہ فعل مضارع کیا ہو جاتا ہے؟ مبنی ہو جاتا ہے۔ کیوں مبنی ہوتا ہے؟ تو یہاں پہلے نون تاکید اگر فعل مضارع کے ساتھ ملے تو فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے۔ اس کی دلیل دے رہے ہیں، پھر آگے چل کر کے اس بات کی دلیل دیں گے کہ فعل مضارع کے ساتھ نون جمع مؤنث مل جائے تو پھر فعل مضارع معرب کیوں نہیں رہتا ہے، مبنی کیوں ہو جاتا ہے۔ دونوں کی دلیل دیں گے۔ پہلے کس کی دلیل؟ نون تاکید کی دلیل دیکھیے۔ تو دیکھیے فعل مضارع کے ساتھ جب نون تاکید مل جائے تو نون تاکید فعل مضارع کے ساتھ اس طرح سے اس شدت کے ساتھ ملتا ہے کہ گویا کہ وہ نون کلمے کا ایک جز بن جاتا ہے۔ جب جیسے یضرب ہے فعل مضارع ہے نا، یضرب ہے، اس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ یا خفیفہ نے ملا دیا تو کیا ہو گیا؟ یضرب بننا۔ تو جب نون تاکید کو چاہے وہ ثقیلہ ہو یا خفیفہ ہو اس فعل مضارع کے ساتھ ہم نے ملا دیا تو اس کے اندر اس قدر شدت سے اتصال پیدا ہوا، بیچ میں کوئی چیز ہے اور کوئی چیز نہیں، اس شدت کے ساتھ اتصال اور تعلق پیدا ہوا ایک دوسرے کے ساتھ، فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید کا جو اتصال ہوا
اس قدر شدت کے ساتھ اتصال ہوا کہ گویا کہ اب یہ دونوں کیا ہو گئے، ایک کلمہ ہو گیا اور نون تاکید کلمے کا ایک جز بن گیا۔ پہلے کلمہ کہاں تک تھا؟ صرف یضرب تک تھا، اور نون یہ ایک الگ کلمہ تھا، لیکن نون تاکید جب فعل مضارع کے ساتھ ہم نے ملا دیا تو گویا کہ اب فعل کہاں آ کر کے ختم ہو رہا ہے؟ یضربن، نون پہ آ کر کے ختم ہو رہا ہے، یا یضربن نون تاکید خفیفہ پہ یا نون تاکید ثقیلہ پہ آ کر کے کلمہ مکمل ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ پہلے کیا تھا؟ پہلے کلمہ مکمل کہاں ہو رہا تھا؟ یضرب میں با کے اوپر، اور جب اس کے ساتھ نون تاکید مل گیا تو نون تاکید ملنے کے بعد اس قدر شدت کے ساتھ ملا ہے، متصل ہوا ہے کہ گویا کہ اب کیا ہے، پورا کلمہ کہاں آ کر کے ہو رہا ہے؟ نون کے اوپر۔ تو اب یہ نون کلمے کا جز بن گیا۔ پہلے کلمے کا جز نہیں تھا نا، پہلے وہ الگ تھا، با ہی تک کلمہ مکمل ہو جاتا تھا، اب کیا ہو گیا؟ گویا کہ وہ نون کلمے کا ایک جز بن گیا۔ اب جب وہ کلمے کا ایک جز بن گیا تو اب آپ خود غور کریں کہ اعراب کہاں لے کر کے آئیں گے؟ با کے اوپر لائیں گے یا نون کے اوپر لائیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر یضرب میں اگر اعراب دیں گے فتحہ یا ضمہ کا کوئی بھی اعراب دیں گے تو یہ اعراب کہاں پر آئے گا؟ جب نون تاکید مل جائے فعل مضارع کے ساتھ۔ اگر با کے اوپر دیں گے تو کیا لازم آئے گا کہ با یہ آخری حرف ہے، اب یہ کس درجے میں ہو گیا؟ کلمے کا بیچ ہو گیا نا، بیچ کے درجے میں، اس لیے کہ نون گویا کہ اس کے ساتھ مل کر کے ایک کلمے کا ایک جز بن گیا، گویا کہ آخری حرف کیا بن رہا ہے؟ نون ہے نا، اس قدر اتصال ہو گیا کہ گویا کہ آخری حرف کیا ہے؟ نون ہے۔ تو جب نون ہے اگر با کے اوپر اعراب دیں گے تو کلمے کے بیچ میں اعراب آئے گا نا، اعراب کہاں آئے گا؟ کلمے کے بیچ میں، اور کلمے کے بیچ میں کبھی اعراب ہوتا ہے؟ اعراب کہاں ہوتا ہے؟ آخر میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں اعراب ہم نون تاکید کے اوپر دیں گے، با کے اوپر نہیں دیں گے، نون تاکید کے اوپر دیں گے، تو حقیقت میں نون تاکید یہ کیا ہے؟ کلمے کا آخری حرف ہے؟ حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے آخری نہیں ہے نا، یہ تو ایک الگ کلمہ ہے، با ہی پر کلمہ تو مکمل ہو چکا ہے حقیقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اور اعراب کس پر آ رہا ہے؟ کسی دوسرے کلمے پر آ رہا ہے، کسی دوسری چیز کا اعراب کسی دوسرے کلمے کے اوپر آ رہا ہے۔ اعراب کہاں آ رہا ہے؟ کسی دوسرا کلمہ ہے نا، حقیقت کے اعتبار سے کسی دوسرے کلمے کے اوپر اعراب آ رہا ہے، اور کسی چیز کا اعراب دوسرے کے اوپر دینا جائز ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ تو اگر با کے اوپر دیتے ہیں تو شدت اتصال کو دیکھ کر کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اعراب بیچ میں آ گیا، اور اگر نون کے اوپر دیتے ہیں، نون تاکید کے اوپر، تو یہ حقیقت میں اعراب دوسرے کلمے کے اوپر آ گیا ہے نا، با کے اوپر فعل مضارع کے اوپر نہیں آیا ہے نا۔ اسی وجہ سے ہے نا اب اس کو کیا کر دیا ہم نے؟ اعراب دینے کے بجائے اس کو ہم نے مبنی قرار دے دیا، یضرب بننا اور ٹھیک ہے، اس کو کیا قرار دے دیا ہم نے؟ مبنی قرار دے دیا، تاکہ اعراب کا معاملہ ہی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو نون تاکید اگر فعل مضارع کے ساتھ مل جائے تو فعل مضارع مبنی کیوں ہو جاتا ہے؟ ہاں، اس کی وجہ دلیل پڑھ لینا، اس دلیل کو ملائیے۔ اسی کو کہا لِأَنَّهُ إِذَا اتصل بِهِ إِحْدَاهُمَا، اس لیے کہ جب فعل مضارع کے ساتھ ان میں سے کوئی ایک نون ملے گا، چاہے نون تاکید ہو یا نون جمع مؤنث ہو، جب ان میں سے کوئی ایک نون مل جائے گا یکون مبنیًا، تو فعل مضارع کیا ہو جائے گا؟ فعل مضارع مبنی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب فعل مضارع کے ساتھ ان دونوں نونوں میں سے کوئی ایک نون، یعنی نون تاکید اور نون جمع مؤنث، ان دونوں نونوں میں سے کوئی ایک نون اس کے ساتھ مل جائے یکون مبنیًا، تو فعل مضارع مبنی ہو جائے گا۔ فعل مضارع کیوں مبنی ہوگا؟ اگر فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید ملے تو فعل مضارع کیوں مبنی ہوتا ہے؟ اس کی دلیل پہلے دے رہے ہیں۔ لِأَنَّ نون التاکید لشدت الاتصال بمنزلۃ جزء الکلمہ، اس لیے کہ نون تاکید فعل مضارع کے ساتھ شدت اتصال کی وجہ سے، نون تاکید فعل مضارع کے ساتھ ملتا ہے نا، یضربن فعل مضارع کے ساتھ مل گیا نا، تو اس لیے اسی کو کہا، اس لیے کہ نون تاکید شدت اتصال کی وجہ سے کس کے ساتھ اتصال ہو رہا ہے؟ فعل مضارع کے ساتھ،
اس لیے کہ نون تاکید فعل مضارع کے ساتھ شدت اتصال کی وجہ سے بمنزلت جزء الکلمہ، کلمہ کے جز کی منزل میں ہو گیا۔ نون تاکید گویا کہ کیا ہوا، اب یہ ایک مستقل کلمہ نہیں ہے، فعل مضارع جو کلمہ ہے اس کا ایک گویا کہ جز بن گیا، اس قدر اتصال ہے دونوں میں، ٹھیک ہے۔ فلو دخل الاعراب قبلها یلزم دخولہ فی وسط الکلمہ۔ اچھا، تو جب یہ کلمے کے جز کی طرح سے ہو گیا، حقیقت میں جز نہیں ہوا، کلمے کے جز کی مانند ہو گیا، تو اگر اعراب ہے نا اس نون سے پہلے لائیں گے تو کیا بات لازم آئے گی کہ وسط کلمہ میں آپ اعراب داخل کر رہے ہیں، اور اگر اعراب اس نون کے اوپر لا رہے ہیں تو یہ بات لازم آئے گی کہ یہ اعراب حقیقت میں دوسرے کلمے کے اوپر آ رہا ہے۔ اسی کو کہا فلو دخل الاعراب قبلہا، تو اگر اعراب قبلہا میں حاضمیر کا مرجع ہے نون تاکید، وہ مؤنث ہے، تو اگر اعراب نون سے پہلے داخل ہو، اگر اعراب نون تاکید سے پہلے آئے، لزمہ دخولہ فی وسط الکلمہ، تو لازم آئے گا کہ اعراب کا دخول وسط کلمہ میں، اعراب کا دخول کہاں ہوگا، کلمے کے بیچ میں ہوگا، یہ لازم آئے گا۔ ولو دخل علیہا، اور اگر اعراب نون تاکید کے اوپر داخل ہو، اعراب کس کے اوپر آئے، نون تاکید کے اوپر آئے، لزمہ دخولہ علی کلمۃ اخری حقیقتاً، تو لازم آئے گا اعراب کا دخول حقیقت میں دوسرے کلمے کے اوپر، اعراب کا دخول حقیقت میں دوسرے کلمے کے اوپر لازم آئے گا، ہے نا۔ اور اعراب کا دخول کسی دوسرے کلمے پر داخل کر سکتا ہے نہیں، اسی لیے جب فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید مل جائے تو اب اس وقت ہم مجبوراً کیا کرتے ہیں، ان دونوں خرابی سے بچنے کے لیے، تاکہ وسط کلمہ میں اعراب کے دخول کا شبہ نہ ہو اور حقیقت میں دوسرے کلمے پر اعراب کے داخل ہونے کا شبہ پیدا نہ ہو، اسی وجہ سے ہم نے فعل مضارع کے ساتھ جب نون تاکید مل جائے تو اس فعل مضارع کو مبنی قرار دے دیا۔ آئے بات سمجھ میں؟ اب فعل مضارع کے ساتھ اگر نون جمع مؤنث مل جائے تو فعل مضارع کیا ہو جاتا ہے، معرب کے بجائے اب کیا ہو جاتا ہے، مبنی ہو جاتا ہے۔ کیوں مبنی ہوتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے، اس دلیل کو یہاں سے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب فعل مضارع کے ساتھ نون جمع مؤنث مل جائے تو نون جمع مؤنث یہ جب فعل مضارع کے ساتھ مل جائے گا تو اب یہ فعل مضارع کس کے مشابہ ہو جائے گا، فعل ماضی کے مشابہ ہوگا کہ نہیں۔ فعل ماضی میں کیا ہے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ضربنا، اور جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ضربتن، ٹھیک ہے۔ تو جب نون جمع مؤنث ماضی میں داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ضربا سے ضربنا ہو جاتا ہے، اور ضربا سے ضربتن ہو جاتا ہے جب جمع مؤنث حاضر اور جمع مؤنث غائب مل جائے، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے جب فعل مضارع کے ساتھ نون جمع مؤنث غائب اور نون جمع مؤنث حاضر جب مل جائے تو یہ فعل مضارع اب ماضی کے مشابہ ہو گیا، یہ کس کے مشابہ ہو گیا، اب ماضی کے مشابہ ہو گیا۔ جب یہ ماضی کے مشابہ ہو گیا کس طرح سے، کہ جس طرح سے ماضی میں نون جمع مؤنث داخل ہوتا ہے ایسے ہی مضارع میں بھی نون جمع مؤنث داخل ہوا، ماضی کے مشابہ ہوا نا۔ اور ماضی یہ کیا ہے، مبنی، ماضی یہ کیا ہے، مبنی ہے۔ تو جب یہ مضارع ماضی کے مشابہ ہو گیا تو جب ماضی مبنی ہے تو اس کو بھی ہم کیا کر دیے، مبنی قرار دے دیے۔ آئی بات سمجھ میں، بات سمجھ میں آ گئی نا، ہاں۔ تو اسی کو کہا کہ اب دیکھیے دلیل سمجھ گئے، نون جمع مؤنث فعل مضارع کے ساتھ مل جائے تو فعل مضارع کیا ہوتا ہے، مبنی ہو جاتا ہے۔ کیوں مبنی ہوتا ہے، معرب کیوں نہیں رہتا ہے، اس لیے کہ جب فعل مضارع کے ساتھ نون جمع مؤنث مل جائے تو اب یہ فعل مضارع ماضی کے مشابہ ہو گیا۔ اب یہ ہے نا یضربنا تضربنا، یہ ضربنا اور ضربتن کے مشابہ ہو گیا، ماضی کے مشابہ۔ اس طرح سے اس میں نون جمع مؤنث داخل ہوتا ہے ایسے ہی فعل مضارع میں بھی نون جمع مؤنث داخل ہوا، جس طرح اس میں نون جمع مؤنث داخل ہوا اس میں بھی ہوا، تو یہ ماضی کے مشابہ ہو گیا، اور ماضی کیا ہے، مبنی ہے، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا، مبنی ہو جائے گا۔ اسی کو کہا وَلِأَنَّ نُونَ جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ
فی المضارع تقتضی ان یکون ما قبلها ساکنا. اچھا ضربنا ماضی میں آپ غور کریں، ماضی میں جب نون جمع مؤنث ملتا ہے تو نون جمع مؤنث کی وجہ سے ماضی کیا ہو جاتا ہے؟ مبنی علی السکون ہوتا ہے نا، مبنی علی السکون ہوتا ہے نا. ماضی کے ساتھ جب نون جمع مؤنث یا غائب اور حاضر مل جائے تو یہ نون کس بات کا متقاضی ہے کہ اس سے پہلے کیا ہو؟ ساکن ہو. کیوں ساکن ہو؟ ورنہ 4 حرفوں کا متحرک ہونا ایک جگہ لازم آئے گا، ضاد را با نون، ٹھیک ہے، اس لیے اس سے پہلے کیا؟ ساکن ہونا. تو نون جمع مؤنث ملنے کے بعد وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ اس سے پہلے کیا ہو؟ ساکن ہو، ٹھیک ہے. ایسے ہی فعل مضارع میں جب نون جمع مؤنث مل جائے، چاہے وہ غائب کے لیے ہو یا حاضر کے لیے ہو، تو یہ فعل مضارع ماضی کے مشابہ ہو گیا. اور ماضی کے ساتھ جب نون جمع مؤنث مل جائے تو وہ ساکن کا متقاضی ہوتا ہے. ایسے ہی فعل مضارع بھی کس کا متقاضی ہوگا؟ ساکن کا، اس لیے کہ یہ ماضی کے مشابہ ہو گیا نا. تو جس طرح سے ماضی میں وہ مبنی علی السکون ہوتا ہے نون جمع مؤنث ملنے کے بعد، ایسے ہی یہاں بھی کیا ہوگا؟ مبنی علی السکون ہوگا فعل مضارع میں. اسی کو کہا کہ اس لیے کہ نون جمع مؤنث کا نون مضارع میں تقتضی ان یکون ما قبلها ساکنا، متقاضی ہے اس بات کا کہ اس سے پہلے ساکن ہو. فعل مضارع میں جب نون جمع مؤنث مل جائے تو نون جمع مؤنث فعل مضارع میں مقتضی ہے کہ اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ اس نون سے پہلے ساکن ہو. فعل مضارع کے نون سے پہلے کیا ہو؟ ساکن ہو. کیوں اس بات کا متقاضی ہے فعل مضارع کہ اس نون جمع مؤنث سے پہلے کیا ہو؟ ساکن ہو. کیوں؟ لمشابہتها نون جمع المؤنث فی الماضی. حاضمیر کا مرجع کیا ہے؟ فعل مضارع کا نون، ٹھیک ہے، فعل مضارع میں جو جمع مؤنث کا نون ہے وہ نون. لمشابہتها نون جمع المؤنث فی الماضی، اس لیے کہ یہ کون؟ یعنی مضارع کے اندر جو نون جمع مؤنث ہے وہ ماضی کے نون جمع مؤنث کے مشابہ ہو گیا. لمشابہتها نون جمع المؤنث فی الماضی، اس لیے کہ یہ ماضی میں جمع مؤنث کے نون کے مشابہ ہو گیا. نہیں ہوا؟ جس طرح سے ماضی میں جمع مؤنث کے نون داخل ہوتے ہیں، ایسے ہی مضارع میں بھی جمع مؤنث کے نون داخل ہو گئے. تو مضارع کے جمع مؤنث کے نون یہ ماضی کے جمع مؤنث کے نون کی طرح سے ہو گیا. تو جب ماضی کے جمع مؤنث کے نون کی طرح سے ہو گیا تو ماضی کے جمع مؤنث کا نون اپنے ماقبل کیا چاہتا ہے؟ ساکن چاہتا ہے. تو مضارع کے جمع مؤنث کا نون بھی اپنے ماقبل کیا چاہے گا؟ ساکن چاہے گا. اسی لیے فعل مضارع کے ساتھ جب نون جمع مؤنث غائب اور حاضر مل جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی السکون ہوتا ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ یضربو سے یضربنا، ساکن، باقی پر سکون ہوا نا. تضربو سے تضربنا، ہاں ساکن. آگے بات سمجھ میں؟ فلا تقبل الاعراب، لہذا فعل مضارع اعراب کو قبول نہیں کرے گا. اعراب کو قبول نہیں، ماضی کے مشابہ ہو گیا نا، اور ماضی اعراب کو قبول کرتا ہے نہیں، وہ مبنی ہوتا ہے، لہذا یہ بھی مبنی ہوگا. اور اس صیغے میں ماضی کیا ہے؟ مبنی علی السکون ہے، تو یہ بھی مبنی علی السکون ہوگا. اب یہاں سے یہ بتائی ہیں کہ فعل مضارع کا اعراب کیا ہے. اسم کا اعراب ہوتا ہے نا، اسم کے اعراب کتنے ہیں؟ اجمالی اعراب 3 ہے اور تفصیلی اعراب 9 ہے نا، ہے نا. اسی طریقے سے فعل مضارع اسم کے مشابہ ہے نا، تو اس کے اندر بھی اعراب ہوگا. اس کے اندر 3 اعراب ہے، رفع، نصب اور جر. اسی طریقے سے فعل مضارع کی بھی 3 اعراب ہے کیونکہ یہ اسم کے مشابہ ہے، رفع، نصب. اس کے فعل مضارع میں چونکہ جر نہیں آتا ہے، جزم آتا ہے. رفع، نصب، جزم یعنی سکون، 3 اس کے اعراب ہے. یہ اجمالی اعراب ہے، تفصیلی اعراب آگے پڑھیں گے. اعراب وہ رفع و نصب، اس کے اعراب کیا ہے؟ رفع ہے، نصب ہے اور آگے ہے وہ جزم اور جزم ہے. رفع اور نصب میں فعل مضارع یہ اسم کے مشابہ ہے، اسم میں بھی رفع نصب آتا ہے اور فعل مضارع میں بھی رفع نصب آتا ہے. جزم میں یہ خاص ہو گیا، جس طرح سے اسم کے ساتھ جر خاص ہے ایسے ہی فعل مضارع کے ساتھ تیسرا اعراب کیا ہے؟ جزم خاص ہے. ٹھیک ہے. یشارک الاسم فیہما، ان دونوں میں یہ فعل مضارع اسم کے شریک ہے. رفع اور نصب میں فعل مضارع کیا ہے؟ اسم کے شریک ہے، اسم کے ساتھ شریک ہے. جس طرح سے اسم میں رفع اور نصب آتا ہے ایسے ہی فعل مضارع میں بھی رفع اور نصب آئے گا. وہ جزم، اور فعل مضارع کا تیسرا اعراب کیا ہے؟ جزم ہے.
یختص بھی فعل مضارع جزم کے ساتھ خاص ہے، کل جر بالاسم، جیسے کہ اسم کے ساتھ جر خاص ہے ایسے ہی فعل مضارع کے ساتھ جزم خاص ہے۔ تو فعل مضارع یہ اسم کے مشابہ ہے اعراب کے اعتبار سے ہے نا۔ یہ فعل مضارع کا اجمالی اعراب ہے، رفع، نصب اور جزم، ٹھیک ہے، 3 اعراب ہو گیا، ٹھیک ہے۔